الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وعنهم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں آپ حضرات کے سامنے صبر کے متعلق روایات کا بیان چل رہا تھا کہ صبر جزا فضا نہ کرنا اور غم پریشانی کے موقع پر اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اس موقع پر کلمات ترجیح انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھنا انسان کو صبر بھی دلاتا ہے، آخرت کے اندر اجر بھی دلاتا ہے۔ اس کے ضمن میں کچھ روایات کچھ واقعات آپ کے سامنے گزرے۔ آخری بات جو گزشتہ روایت کے اندر گزری، ایک خاتون تھی جن کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر سرکار بیمار ہو، مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور سطر کھل جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے عافیت بخشے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ بیماری سے شفا دے دیں گے، اور اگر چاہیں تو آپ صبر کر لیں اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دیں گے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں صبر کر لیتی ہوں، البتہ اتنی بات ہے اب اللہ میاں سے دعا کر لیں اس بیماری کی وجہ سے جو میرا سطر کھل جاتا ہے وہ سطر نہ کھلے، باقی بیماری پر میں صبر کر لوں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون کے متعلق دعا فرمائی، بیماری تا دم حیات موجود رہی، البتہ وہ جو سطر کھلنے والی پریشانی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے اس خاتون کو بچا لیا۔ تو گویا کہ یہ وہ خاتون تھی کہ جن کے متعلق سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس خاتون کے متعلق کہا کرتے تھے کہ چلتی پھرتی جنتی خاتون، یہ چلتی پھرتی جنتی خاتون ہے۔ آگے والی جو روایت آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کیا۔ اب وہ انبیاء کی اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنا بھی کوئی واقعہ بیان کرنے پر آتے تو فرمایا کرتے تھے اللہ کا ایک نبی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اللہ کا ایک نبی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ چنانچہ جس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے روانگی کا وقت قریب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر جو کلمات ارشاد فرمائے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا۔ جب یہ کہا کہ ایک بندے کو اختیار دیا، صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا، ان میں واحد سرکار کی بات کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ٹھیک ہے، جب اختیار کی بات آ گئی تو وہاں پر سرکار اپنے متعلق فرما رہے تھے، لیکن
اللہ کے نبی نے جبرائیلی طور پر فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا. تو یہاں پر بھی یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں اس میں سرکار نے کہا کہ نبیوں میں سے ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں ان کی قوم ان کو مارتی تھی اور ان کو لہو لہان کر دیتی تھی. وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے تھے, اللہ کے حضور دعا کرتے تھے کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے, میری قوم کے لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. یہ کون سے نبی تھے کون سے نہیں تھے؟ علماء کرام کی دو قسم کی رائے ہے. کچھ حضرات علماء کرام کا یہ کہنا اس نبی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک ذات ہے, اس لیے کہ ان کے متعلق آتا ہے ان کو ان کی قوم پتھروں سے اس قدر مارتی تھی, زخمی ہو جاتے تھے, پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے. جبرائیل امین آ کر پتھروں کو ہٹاتے تھے اور ان کو حوصلہ دیا کرتے تھے, اتنا زیادہ مارتے تھے. تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی ذات ہے, ان کی قوم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتی تھی. لیکن دیگر بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ نوح جو 29ویں سپارے میں ہے اس کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی ہے, اور سرکار جس نبی کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس نبی نے ان حالات کے اندر اپنی قوم کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی ہے. تو گویا کہ یہ واقعہ حضرت نوح کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے. اور دیگر بعض حضرات نے کہا اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ طائف کے میدان میں یا طائف کے سفر کے اندر واپسی کے موقع پر سرکار پر جو حالات آئے, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا, اس موقع پر سرکار نے کیا فرمایا تھا, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. جب فرشتے آئے جو پہاڑوں پر معمور ہیں اس موقع پر بھی سرکار نے فرمایا یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کوئی بات نہیں, ان کی نسلوں کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو واقعہ یہاں بیان کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کہ نبی کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے, بدلہ لینا چاہے لے سکتا ہے. ایک نبی کے اندر دنیاوی اعتبار سے 4000 مردوں کی طاقت, 4000 مرد, ٹھیک ہے. تو بدر کی لڑائی میں 313 مسلمان تھے, وہ کافر خالی 1000 تھے. اکیلا اللہ کا نبی کافی تھا نا. احد کے اندر بھی اللہ کا نبی ان کے 3000 تھے, اگر ہمارا نبی اکیلا کھڑا ہوتا 4000 کے برابر ہے کہ نہیں, ایسا ہے کہ نہیں. اب اس کے باوجود نبی کا ان سے مار کھانا اور اس موقع پر بدلہ نہ لینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کی ذات میں جو صبر ہوتا ہے وہ بے انتہا ہوتا ہے. صبر ہوتا ہے نبی کے صبر میں اور عام بندے کے صبر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ نبی کا صبر وہ انتہا کو پہنچا ہوتا ہے, اس کی تو کوئی مثال نہیں دے سکتے. عام بندہ اتنا صبر کر نہیں سکتا, عام بندہ اتنا صبر نہیں کر سکتا. اگر عام بندہ اتنا صبر کرتا ہے تو جس نے اذیت پہنچائی ہے اسے کلیجہ پڑ جاتا ہے. میں نے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا. تو سرکار کے فرمان کا مطلب کہ جب نبی صبر کر رہا ہے, جب نبی, حالانکہ نبی اگر صبر نہ بھی کرے, ایک مثال ہے صبر پر ملنا ہے اجر, صبر پر ملنا ہے اجر, تو نبی کو تو اجر کی ضرورت اس بنیاد پر بظاہر نہیں لگتی, اس کا مقام تو بہت بلند ہے. ٹھیک ہے, ہم سوچ سکتے ہیں مثال ہے اگر ہماری جیب کے اندر 1,00,000 روپیہ ہے, 1 روپیہ اگر ہمیں گرا ہوا پڑا ہوا ملے گا ہم نہیں اٹھائیں گے, وہ میرے پاس ہے, یہ ایسا ہے کہ نہیں. تو نبی کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. لیکن اس کے باوجود نبی صبر کے ذریعے سے بھی, نبی صبر کے ذریعے سے بھی ثواب کی امید لگا کر اس عمل کو اپناتا ہے. امت کو بدرجہ اولا یہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ایک دن کھانے کو ملے اللہ کا شکر ادا کروں, ایک دن نہ ملے تاکہ صبر کرو. تو شاکر اور صابر دونوں جنت کے اندر جانے والے ہوتے ہیں. تو سرکار کے فرمان کے مطابق اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ دین کا کام کرتا ہے تو سب سے بڑا داعی وقت کا نبی ہوتا ہے. جب اس کو دین کے راستے میں ان تکلیفوں کا سامنا ہے تو جو بندہ بھی دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل کے اندر نکلے تو نبی کا نمونہ اس کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, صبر کرنا ہے. اذیت تو پہنچے گی نا,
مانسیرا 76 پلین کے اندر اونچائی کی جگہ پر ایک تبلیغی جماعت جا رہی تھی. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو KPK کا علاقہ ہے اس کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے اوپر سلپ ہونے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. وہ چیڑ کا درخت ایک ہوتا ہے, اس کے وہ گرے ہوتے ہیں, اس پہ پاؤں سلپ ہوتا ہے. تبلیغی ساتھی جا رہے تھے, پاؤں سلپ ہوا, بوڑھا بڑی عمر کا آدمی تھا, اس کا پاؤں سلپ ہوا اور چہرہ پورا کا پورا کیچڑ آلود ہو گیا. اب لوگ آئے اس کو اٹھانے کے لیے, منہ صاف کرنے, اسے کہا نہیں صاف نہیں کرنا, اسی کیچڑ زیادہ منہ کے ساتھ اللہ کے روبرو ہاتھ اٹھائے, اے اللہ مجھ سے یہی ہو سکا, اس عمل کو قبول کر کے امت کو ہدایت دے دے. اللہ رب العالمین اعمال کو دیکھتے ہیں, اللہ رب العالمین اعمال کو دیکھتے ہیں. تو دین کے کام کرنے والوں کے لیے ایک رہنما اصول مل گیا. اس راستے میں آپ کو لان تان بھی کی جائے گی, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اگر تو طریقہ نبی کا ہوگا تو صبر کرنے کے نتیجے میں ہی فائدہ ہوگا, اور اگر طریقہ نبی کا نہ ہوگا تو پھر انسان بے صبری پر اتر آتا ہے. دوسری روایت جو آگے بیان ہوئی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا نام لیا. انسان پر تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھکاوٹ کی وجہ سے انسان تکلیف میں ہوتا ہے. انسان کو بیماری ہو جاتی ہے, بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. انسان پر غم آ جاتا ہے, غم کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. انسان کو نقصان ہوتا ہے, نقصان کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی صورت ہو, اگر مومن کو کوئی بھی یعنی تھکاوٹ بھی ہوئی اس پر بھی گناہ معاف, غم آیا گناہ معاف, تکلیف آئی گناہ معاف, پریشانی آئی گناہ معاف. تو گویا کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے, جو کچھ پہنچ رہا ہے, یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا سبب بن رہا ہے. اگر کسی مومن کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس تھکاوٹ پر میرے گناہ معاف ہوں گے تو وہ روئے گا نہیں, منہ نہیں بنائے گا بچوں کے سامنے, بیوی کے سامنے, ابے یار میں تو تھکا ہوا, نہیں کرو یار تمہیں مذاق کی سوجی ہوئی ہے. تھکاوٹ ہے نا, اس تھکاوٹ کے موقع پر اگر تعلیمات نبویہ دل اور دماغ میں ہوں گی, اس موقع پر ثواب کی امید پر تھکاوٹ کو برداشت کرے گا, تکلیف کو برداشت کرے گا, غم کو, پریشانی کو برداشت کرے گا. اور اگر نہیں ہوں گی تو تھکاوٹ رہے گی, غم رہے گا, پریشانی رہے گی, اجر جو ملنا تھا وہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے. ایک بندے کو آپریشن ہوتا ہے, آپریشن میں جو تکلیف اس کو پہنچنی ہے وہ تو پہنچنی ہے, زخم ٹھیک ہونے اپنے وقت پر ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس موقع پر وہ کیا کرے, اگر وہ جزا فضا نہ کرے, رونا دھونا شکوہ شکایت نہ کرے, اگر اس غم کو برداشت کر لے, زخم اپنے وقت پر ٹھیک ہوگا, جتنا لمبا وقت لگے گا اتنا بڑا اس کا اجر, اس کا مقدر بن جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ عورت جو بچوں کو جنتی ہے, عورت جو بچے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے, اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اس کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اولاد کے حق میں ماں کے دل نہیں, دماغ نہیں, پاؤں کو جنت قرار دیا. اس کی تکلیف ہے نا جناب, اس کی تکلیف ہے نا, یہی وجہ ہے, تکلیف ہے نا. عام حالات میں اگر کوئی انسان کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو قصاص یعنی عدلے کا بدلہ, اس کو بھی قتل کیا جائے گا. حکم یہ ہے, غلطی سے قتل ہو جائے تو قصاص یعنی قتل والا معاملہ معاف ہو جائے گا. البتہ ایک بندے کی دیت خون بہا پیسے 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں. 100 اونٹ آج کے حساب سے لگا لو 1,20,000 مریل سے مریل اونٹ ہے, بالکل مریل والا, درمیانے والا 1.5 کا ہوگا. 1.5 لاکھ کا ایک اونٹ, حساب لگاؤ 100 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں, 1.5 کروڑ روپے کے بن گئے. تو گویا کہ ایک بندے کی دیت اگر قتل خطا یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں مارا, غلطی سے مر گیا, تو کتنا ہے 1.5 کروڑ روپیہ تاوان بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ماں اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اور دودھ پلاتے سو گئی ماں, ٹھیک ہے, بچہ ماں کے نیچے دب کے مر گیا, ماں کو نہیں قتل کیا جائے گا, اور نہ ہی ماں سے 1.5 کروڑ روپے لیا جائے گا, بلکہ ماں کے لیے کیا حکم ہے, کیونکہ شریعت
نے ماں کی قربانی کا احترام کیا اور کہا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، عام بندوں کی غلطی میں اتنا کچھ، اس کی غلطی میں خالی 2 مہینے کے روزے، 2 مہینے کے روزے. تو یہ کیوں ہے؟ اس ماں کی تکلیف پر، اس برداشت پر ملنے والے اجر کے طور پر اینڈ میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کا اتنا اکرام کیا جاتا ہے. آگے سمجھ میں اتنا اکرام فرمایا کہ بچے کی ولادت کے موقع پر جب جان میں سے جان نکلتی ہے، جب جان میں سے جان نکلتی ہے، تکلیف کتنی ہے، اس حالت میں عورت مر گئی وہ سیدھی جنت میں جائے گی، شہادت کی موت ہے. وجہ کیا ہے؟ پیچھے قربانی ہے نا. اب آپ اور میں اگر تصور کریں کہ 9 مہینے زندہ، یعنی کہ بچہ اندر باقاعدہ ماں کے پیٹ میں گھومتا ہے، وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے، بچہ زندہ اندر ہے، 120 دن کے بعد روح آ جاتی ہے. ہمارے پیٹ میں خالی گیس ہوتا ہے، خالی گیس. وہ جب اندر سے گیس گھومتا ہے تو ہمارے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہت سارے لوگوں کو آپ اچانک دیکھتے ہوں گے نا، ان کا رنگ بالکل کیا ہوا جی، گڑ گڑ ہے پیٹ میں. ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ اگر پورے سال میں دیکھیں تو گڑ گڑ کا دورانیہ 1 گھنٹہ بنتا ہے. اور وہ عورت ذات کہ جس کے پیٹ کے اندر بچہ 9 مہینے تک باقاعدہ گھومنا پھرنا، اس کی کل کائنات ہے اور وہ برداشت کرتی ہے. وہ جتنا وہ برداشت کرتی ہے اللہ نے اتنا ہی بڑا مقام اس کا اپنے یہاں رکھا. سمجھ میں اس بنیاد پر فرمایا گیا کہ ماں کی دعا جنت کی ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ جو جتنا زیادہ برداشت کرے گا، صبر کرے گا، تکلیف سہے گا، اللہ اس کو اتنا ہی بڑا اجر دے گا. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے بچوں کی ولادت والا معاملہ عورتوں میں رکھا، مردوں میں نہیں رکھا. اور جی مفتی صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب حاملہ ہیں جی. آج مفتی نہیں آئے، کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب کا بچہ ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، نظام خداوندی پر قربان، نظام خداوندی پر قربان. اب یہاں بڑے بڑے مالدار ہم بابو ہے، ٹھیک ہے، آج بابو کا بچہ ہونے والا ہے جی. حسین کے جو ہے نا وہ ڈلیوری کیس بگڑ گئے جی، آپریٹ پہ چلا گیا جی. عجیب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تیرا شکر ہے اللہ نے مرد بنایا، ٹھیک ہے. مگر نہ جو تکلیف عورت سہتی ہے ہم میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے ہم سہ سکیں. تیسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مرض الوفات کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً 13 دن یا 14 دن سرکار بیمار رہے. تو یہ سفر کا آخری ہفتہ یعنی بالکل اینڈ والا جو بدھ تھا، اس میں سرکار کی طبیعت بگڑی ہے. اور رات سرکار قبرستان سے واپس آئے اور وہاں سے آنے کے بعد سرکار کے سر میں درد شروع ہوا، پھر وہ بڑھتا 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 اینڈ تک وہی بیماری سرکار کی باقی رہی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سرکار نے پٹی باندھی ہوئی تھی درد سے بچنے کے لیے. انہوں نے آ کر عیادت کی غرض سے ہاتھ لگایا تو ان کا ہاتھ جلا، اتنا سخت بخار سرکار کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. فرمایا بالکل. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ سرکار ایسا لگ رہا ہے کہ جتنا ہمیں بخار ہوتا ہے نا آپ کو ڈبل ہوا ہے. سرکار نے فرمایا بالکل، کہ تم جیسے 2 بندوں کے بقدر مجھے بخار ہے. عبداللہ بن مسعود نے آگے سے کہا سرکار اگر آپ کا بخار ڈبل ہے تو مشقت بھی ڈبل ہے، اجر بھی ڈبل ہے. سرکار نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ مشقت ڈبل ہے، اجر بھی ڈبل ہے. اب سوچے انسان کہ پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء ہے، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن عام انسانوں کے مقابلے میں ان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تبھی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. ہمارا 104 بخار ہو جائے، 5 ہو جائے، ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو اگر ایک آدمی کو زیادہ سے زیادہ 104 کا بخار ہو سکتا ہے تو پیغمبر کو 208 کا بخار. پھر اللہ نے مقام بھی دیا نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والے کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا اس تکلیف پر اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. یہ جو بخار ہے، بخار اس کو جہنم کی بھاپ کہا جاتا ہے. بخار کو جہنم کی بھاپ کہا جاتا ہے.
چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ بخار کے اندر مبتلا ہوگا اس کی گرمی کو اس کی سختی کو برداشت کرے گا، جتنا یہاں پر برداشت کر لیا تو جہنم کا جو اس کا حصہ گرمی والا ہے اتنا وہاں سے کم ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگنا نہیں، لیکن اگر آ جائے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کے مقدر میں 1 گھنٹہ جہنم کی گرمی برداشت کرنا لکھی ہے اور یہاں پر اس کو آدھا گھنٹہ بخار ہو گیا، آدھا گھنٹہ وہاں سے کم ہو جائے گا، یہاں پر پورا ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، رسول سمجھ کے بولا کرو۔ شام کو جنازہ تھا، معلوم ہے مولانا بیان کر رہے تھے آج اثر کا واقعہ۔ مولانا نے بیان میں کہا جس خاتون کا انتقال ہوا آج 7 تاریخ ہے، گزشتہ جو 6 تاریخ کل والی تھی ان کی رخصتی تھی، لیکن موت نے جلدی کر لی، چلی گئی۔ مولانا یہ بتلا رہے تھے کیا کہ کل ان کا اپنا رخصتی تھی، لیکن اللہ کو پیاری ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ بات کہہ کر مولانا نے سانس لیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے یا یہ ماشاء اللہ کہنے کا موقع ہے؟ اس موقع پر تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تیز دماغ اگر اٹھتا اس کے منہ پر رکھ کے مارتا کہ خدا کے بندو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں نے آپ کو کہا سوچ سمجھ کر بولا کہ یہ موقع سبحان اللہ کا نہیں، انا للہ کا، اللہ اکبر کا دا۔ اب یہ کہہ دیتے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ رخصت ہونے سے پہلے رخصت فرما دے، وہ کر سکتی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، 3 مرتبہ ماشاء اللہ کہا۔ ٹھیک ہے جناب والا، تو یہ جو کہا گیا نا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس پر الحمدللہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ ہمارا 1 بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سفر کی حالت میں ہو، وہاں اس کو بخار چڑھ جائے، اذیت تکلیف پہنچے، اس غم درد تکلیف کی وجہ سے 1 مرتبہ ہائے کر دے، اللہ 1 مرتبہ ہائے پر اس کے 3 کروڑ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہماری امت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ بخار کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ لوہے کا گند دور کرتی ہے، بخار جس بندے کو چڑھ گیا اس بندے کے گناہوں کو دور کرتی ہے۔ بخار کے متعلق فرمایا کہ جیسا کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے بخار سے انسانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا نہیں، لیکن آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، تھوڑا بہت ہاں کرنا ہے تاکہ عاجزی کا اظہار ہو، یہ نہیں کرنا۔ اگر یہ زیادہ شوق ہے تو وہ پھونکڑیاں لے کے بھر گیا باہر بیچنا شروع کر دیں، ارے سمجھ میں، یہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا گیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا ہے، لیکن وہ بندہ لیاری 63 ٹاؤن کا مثال کے طور تو لیاری 63 ٹاؤن کا ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج میں ہے اعمال نہیں کرنے، ٹھیک، اللہ آپ بخشے سے، اب اللہ نے اس کو مقدر کر دیا، اس کو بڑا بندہ بنانا ہے، اعمال تو نہیں، اور اللہ اعمال کے بغیر بڑا مقام نہیں دیتا، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر مصیبت کو بھجوا دیتے، وہ صبر کرتا ہے، صبر کی بنیاد پر اللہ اس کے مقام کو بڑھا کر جس جگہ خدا پہنچانا چاہتے ہیں اس جگہ تک اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ سمجھ شریف میں اب بس اوقات ہماری زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، یار میں تو زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، 50 گھارہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، اور حتی الامکان گناہوں سے بھی بچتا ہوں، حتی المقدور نیکیاں بھی کرتا ہوں، اگر کیا وجہ ہے؟ یار حالات اتنے، پریشانی اتنی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پریشانی بھجوائی کس نے؟ اللہ، وہ اللہ کچھ بھلائی چاہتا ہے،
اس موقع پر بجائے اگر اعمال پورے ہیں اور پریشانی آ رہی ہے، بجائے واویلا مچانے کے اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے پر اللہ کیا دیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صبر کرنے والے کو جو اجر وہاں پر ملے گا اس کو دیکھ کر انسان دھنک رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پریشان آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، ہر ایک کو پریشانی ہے۔ اس پریشانی کے موقع پر خاموش، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اگلی والی روایت کے اندر سرکار نے فرمایا موت کی تمنا مت کرو۔ بسا اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بظاہر بچنے کے چانسز نہیں ہوتے۔ آپ سے ڈاکٹر پوچھے گا، آپ سے ڈاکٹر آپ وہ رسا ہیں، کیا کرنا؟ ٹیکہ لگا دیں، اور ہمارے شہزادے ٹیکہ لگا دیتے، یہ غلط ہے۔ بسا اوقات آپ سے ڈاکٹر پوچھے گا بھائی مریض کی سانس اکھڑ رہی ہے، وینٹیلیٹر پہ لے جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ اجازت دے دیتے۔ وجہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو اذیت سے بچانا ہے، جبکہ اذیت سے بچنا نہیں، مزید اذیت میں ڈالنا ہے۔ وہ بندہ جو وینٹیلیٹر پہ چلا گیا وہ بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ وجہ کہ وہ جو بے ہوشی کی دوائیاں اور وہ اندر سے سانس کو کھینچنے کے لیے سلنڈر کی جو قوت طاقت لگ رہی ہے وہ اتنا تکلیف کے اندر ہوتا ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اسے ایمان کی یا وصیت کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، یہ نہ کیا کرے۔ بسا اوقات بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب تو یہ چلا ہی جائے تو زیادہ بہتر، اور وہ مریض خود بھی یہ سمجھ لیتا ہے اب میرے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اے اللہ تو مجھے اٹھا لے۔ سرکار نے بڑا موت کی تمنا مت کرنا، وجہ کہ موت کا مطلب زندگی کا خاتمہ، اور ہمیں نہیں معلوم ہمارا آئندہ کل کیا ہوگا۔ ممکن ہے آئندہ کل گزشتہ کل کے مقابلے میں بہتر ہو، ممکن ہے نا۔ سرکار نے دعا سے کہی کہ بھئی اگر یہ پریشانی ہو جائے اس موقع پر کیا دعا مانگنی؟ اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرا مر جانا بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ ارے سمجھ میں موت کی دعا نہیں کرنی بلکہ یہ دعا کرنی کہ اللہ جب تک میرے مقدر میں خیر ہے، میرا زندہ رہنا بہتر ہے، مجھے زندگی عطا فرما، اور جب تمام تر راستے بند ہو جائیں، آگے شر ہی شر ہو، اس موقع پر یا اللہ تو مجھے موت عطا فرما۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ موت کی تمنا بھی نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کے اوپر رضامندی بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تیسری بات اس کے متعلق اس ذہن میں رکھیں، ہم لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، صدر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کی عمر لمبی کرے۔ تو بھیا ہماری اس دعا سے اگلے کی عمر لمبی کبھی نہیں ہو سکتی۔ پوری امت جمع ہو جائے، سجدے میں پڑ جائے، ایک بندے کے متعلق دعا کرے کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر، ایک سیکنڈ نہیں بڑھوا سکتے۔ وجہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ تو ایک سیکنڈ کم کر سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، کیونکہ وہ تو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ اب یہ دعا ہے نا، اس موقع پر یہ نہیں، اس موقع پر یہ دعا مانگنی چاہیے اے اللہ اس کی عمر کے اندر برکت دے دے، اس کی عمر کے اندر کیا دے دے؟ برکت دے دے۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ 50 سال کا ہے تو 100 سال جتنا کام کرے گا، یہ ہے برکت۔ یہ کیا ہے؟ برکت۔ اپنی اولاد کو دعا دیں برکت کی۔ کہیں پر آپ جاتے ہیں، دو بندے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دو بندے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ گئے، انہوں نے کہا یہ کھانا کھائیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹ بھرا ہوا۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا جزاک اللہ جائز ہے، لیکن اس موقع پر جو دعا بنتی ہے وہ ہے بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ برکت کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ یہ کھانا کھائے گا، نیکی کے راستے پر جائے گا، ٹھیک ہے، بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ اللہ کیا کرے؟ برکت دے۔ کسی کی جوانی دے گی، اللہ تیری جوانی میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری اولاد میں برکت دے۔ یہ الفاظ بولنے، ٹھیک ہے۔ کتنے بچے آپ کے؟ جی 10۔ اچھا ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر نصیب کرے۔ پاگل آدمی نصیب لکھ کے لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے،
اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. نصیب تو ویسے بھی اچھا ہے, نصیب کا مطلب تقدیر, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے, کیا مطلب ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مطلب ہی نہیں بنتا. ہم یہ کریں اللہ, اے اللہ اس کو تو نیک کر دے, یہ دعا ہے. جب یہ نیک ہوگا نصیب خود بخود اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ نیک نہیں ہوگا تو نصیب اس کا اچھا نہیں. تو دعاؤں کے اندر بھی اس چیز کو دیکھا جائے. پھر دعا کے اندر اصل جو چیز ہوتی ہے وہ حضور قلبی ہوتی ہے. دل 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 کیا بندہ دعا کرتا ہے, دنیا ہاتھ دیکھتی ہے, زبان دیکھتی ہے, بس اللہ نہ ہاتھوں کو دیکھتا ہے, اللہ نہ ہی زبان کو دیکھتا ہے. اللہ دل کو دیکھتا ہے, دل کو. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے. لہذا اس موقع پر اگر توجہ سے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو دل سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ دعا کو رد نہیں کرتا, اس کے پیچھے وہ دعا ہوتی ہے جو دل سے نکلی ہوتی ہے. سر صدیق سے سمجھا رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو دعاؤں کا اہتمام بھی کریں, اور بیماری کے موقع پر آنے والی پریشانیوں کے متعلق اس بات کو ذہن میں رکھیں, یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی, میں نے صبر کرنا ہے, اللہ نے مجھے مقام دینا ہے, اللہ نے مجھے مقام دینا. ایک صحابی تھے غالباً یہ تابعی تھے, ان کے پھوڑا نکلا ہے, پھوڑا اتنا خطرناک پھوڑا کہ 32 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے. زبان پر شکوہ شکایت نہیں, حیران تھکا ہوا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, شکوہ شکایت نہیں. کسی نے ایک دن آ کر کہا کہ حضرت اتنا عرصہ ہوگا دعا مانگ لیں, کہا نہیں دعا نہیں مانگ. وجہ کہا کہ دعا نہ مانگنے کی وجہ ہے یہ ہے کہ پچھلے 32 سال سے میں نے صبر کیا ہوا ہے, اور اس صبر کی برکت سے صبح اور شام مجھے نورانی مخلوق آ کر مجھ سے پوچھتی ہے آپ کی طبیعت کیسی. صبح پوچھتی ہے شام تک درد غائب, اور شام کو پوچھتی ہے تو صبح تک درد غائب. انسان صبر کرے اس موقع پر جب بیماری آ جائے. اجر کی امید, ثواب کی امید, بھلائی کی امید, جب اللہ کے متعلق اتنی امیدیں لگائیں گے نا, اللہ کی ذات تو امید پر پورا اترنے والی ہے. پھر ہماری پریشانیوں کے سد باب کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ کھولیں گے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی